السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 21 ہے۔ اسے اپنے سامان کی پیکنگ کرنا تھی۔ اپنی نگرانی میں ملازمہ سے وہ کام مکمل کروایا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس بیٹھی رہی، پھر ریان کو ساتھ لیے کمرے میں آ گئی۔ گزشتہ کئی دنوں کا معمول تھا کہ اب وہ اسے کمرے میں لانے لگی تھی اور اپنے پاس بھی سلانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے اب یہاں وہاں بھی بکھرے رہتے۔ دادی کے پاس بھی جگہ تھی، مگر جنت ان کے آرام کے لیے اپنے پاس ہی سلانے لگی تھی کہ اکثر وہ رات میں خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جمیلہ داؤد بے آرام ہو۔ اسے پہلو میں کروٹ کے بل لٹائے آہستہ سے پشت تھپ تھپاتے ہوئے وہ فارس کو دیکھ رہی تھی۔ نیلی جینس پر سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج کی ہوڈی زیب تن کیے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ فائلز، لیپ ٹاپ اور ضروری ڈاکومنٹس کافی ٹیبل پر پڑے تھے۔ ضروری ہدایات دے کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ ریان کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں، وہ نیند میں بے حد پرسکون ہو چکا تھا۔ اس کی طرف سے کچھ تسلی کی، لحاف درست کر کے فیڈر ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ پیشانی پر بکھرے بالوں کو وہ دوسرے ہاتھ سے کچھ اوپر کرتا بغور کچھ پڑھ رہا تھا۔ جنت کی نگاہیں اس کے فریم لیس گلاسز کی زد میں نظر آتے عدسوں پر ٹھہر گئیں۔ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، مصروفیت بھرے لہجے میں جواب آیا۔ وہ جلت میں تھا۔ کوئٹہ روانگی سے پہلے وہ اپنے بہت سے کام سر انجام دے لینا چاہتا تھا۔ وہ صوفے پر سر رکھے کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ جانے کیا سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے لب بھینچ کر دباتے ہوئے اس نے کشن گود میں رکھ لیا۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذرا سا ڈرامائی وقفہ دیا کہ اس نے مگ سے گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ ٹائپنگ ہنوز جاری تھی۔ تمہیں مجھ سے پیار کب ہوا تھا؟ کی پیڈ میں متحرک انگلیوں کی حرکت تھم گئی۔ گردن موڑ کر شہزادے نے اسے دیکھا، کچھ تعجب سے۔ وہ صوفے کی پشت پر سر رکھے بہت مطمئن بیٹھی تھی، آنکھوں میں نرمی تھی، چمک اور محبت بھی۔ لیپ ٹاپ سے ہاتھ کھینچتا وہ سیدھا ہو بیٹھا، نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ محبت؟ سوالیہ ابرو اٹھاتے وہ سنجیدہ ہوا۔ اس کے تاثرات سے جنت کا مال نے حز اٹھایا۔ کب تمہاری نفرت ختم ہوئی؟ کب محبت شروع ہوئی؟ کب تم نے ارادہ بدلا؟ فارس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اب یہ مت کہنا مجھے تم سے محبت نہیں ہے، یا میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ آواز بھاری کر کے فارس کی نقل کی۔ کہہ بھی سکتا ہوں، اس نے مسکراہٹ دبا لی۔ پتہ نہیں وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اتنی کیوٹ کیوں لگتی تھی۔ اپنے آپ کو جھٹلاؤ گے؟ جتا کر پوچھا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اب بتاؤ بھی، وہ مصر ہوئی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے فارس نے رخ بدل کر سامنے دیکھا، یوں جیسے کچھ سوچا ہو، پھر تاثرات ایسے جیسے کچھ یاد نہ ہو۔ پتہ نہیں، یاد نہیں، کندھے اچکا دیے۔ اس کے لاپرواہ سے رویے پر جنت کمال کو غصہ آتے آتے ختم ہو گیا۔ چہرے پر مسرت کے رنگ پھوٹ پڑے۔ وہ صوف نے پہلی بار تردید نہیں کی۔ ثابت ہوا محبت تو اسے ہے۔ لب بھینچ کر اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے ذرا سنجیدہ ہوئی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہ ہو یا تمہیں کچھ یاد نہ ہو؟ گردن سیدھی کیے ایک ادا سے کریدا۔ وہ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے مبہم سے مسکرایا۔ بالکل ممکن ہے، جیسے کہ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ تو بتاؤ کتنا جان گئی ہو؟ مخصوص چیلنج کرتی مسکراہٹ دل کے تار چھیڑ گئی۔ پورے 100%۔ وہ پر اعتماد تھی۔ پھر تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب اور کیوں ارادہ بدلا، سوال کر کے پھنسا دیا۔ جنت کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں خفگی ابھر آئی۔ ہر بار وہ اسے باتوں میں لگا کر اس نہج پہ لے آتا تھا جہاں وہ سوال کر کے جواب دینے والی بن جاتی تھی۔ کبھی اپنے منہ سے کچھ کہے گا بھی یا نہیں؟ بدمزہ ہو کر سر جھٹکا۔ اب اتنے اچھے موڈ کو غارت کرنا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اتنی مشکل سے تو صلح ہوئی تھی۔ سوچ میں پڑ گئی، ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ 100% جان گئی ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محظوظ ہوتا انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ لاہور سے واپسی کے بعد؟ لیکن تب تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات نے پھر سے کنفیوز کر دیا۔ گہری سوچ میں ڈوب کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر کسی خیال کے تحت ایک دم سے اس کی آنکھیں پھیلیں، منہ کھلا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس تھپڑ کے بعد؟ صدمے سے آواز نکلی۔ فارس وجدان کی مسکراہٹ اوڑن چھو ہوئی۔ جی نہیں، چڑھ کر فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ جنت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ تب کر بولا۔ بالکل یہی ہوا۔ ریان کا احساس کر کے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے آواز پست کی۔ میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی تمہارے دماغ تھپڑ سے ہل گیا، اس لیے تم اتنا بدل گئے ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ فارس کا پارا چڑھ گیا، جبڑے بھینچ کر اس نے کشن اٹھایا۔ تو ناظرین، فارس وجدان شیرازی کی محبت کی شروعات ایک تھپڑ سے ہوئی۔ اینکر پرسن بن کر خبر پڑی، کشن منہ پر رکھا، ہنسی پھر بھی نہ تھمی۔
کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مسئلہ میرے ساتھ ہے؟ جنت کو گدگدی سی ہو رہی تھی۔ میں تو ایک پہیلی بوجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کمال کا اطمینان تھا۔ جیسا تمہارا دماغ ہے کچھ مت بوجھو۔ وہ تپا ہوا تھا۔ کیوں نہ بوجھوں؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ وہ نہیں اٹھی، ڈھٹائی سے ہنستی بیٹھی رہی۔ جنت کمال ضبط کر کے وارننگ دی، جب میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا تو اوکے ٹھیک ہے، I'm سوری۔ اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست مان لی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا، ایسے خفا خفا سا اس کی بات کا برا مانتا۔ وہ اس لمحے اپنے دل کے بہت قریب لگا۔ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلا کھنکار کر اس کی کان میں بولی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، تم اس کے بعد ہی بدل گئے تھے؟ آواز سرگوشی کے مشابہ تھی۔ مجھے اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ کہ اس وجہ سے تمہاری فیلنگز بدل گئیں کہ میں نے CPR دیا تھا؟ چند لمحوں کے بعد پھر سے سرگوشی ہوئی۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ جبڑے بھینچ کر پوچھا گیا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ یاد کرو ہم دونوں کی ایک جنگ چل رہی تھی اور تم نے اچانک ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے، تم نے پھر بھی اٹھائے رکھے۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں تو مجھے خود کو ڈیفینڈ جو کرنا تھا، اب تم مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، نہ ہار تسلیم کی، نہ من کا پیغام دیا اور ایک دم سے گن پھینک دی۔ ایسی سچویشن میں نے تو یہی سمجھا کہ چونکہ تم اپنی گن سے مجھے مار نہیں سکے تو اب کسی اور طریقے سے مجھے ختم کرنا چاہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی بم ہو جس سے تم مجھے اڑا کر رکھ دو۔ سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک مائی سیفٹی پریکاشنز۔ اس کی انوکھی منطق اور تجزیے نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ آنکھوں میں نرمی کا تاثر تھا، بازو کے حصار میں لیتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تو اس لیے تم نے ہتھیار نہیں پھینکے؟ بالکل، مجھے اس وقت تم پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن میں تو کر چکا تھا۔ مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ چلو جنگ ختم کرتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں یا ایسا کچھ؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ میری غلطی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے، جتا کر بولی۔ اگلے کئی لمحوں تک خاموشی سی چھائی رہی۔ ماضی کو سوچتے فارس وجدان لمحے بھر کے لیے جیسے اپنے خول میں بند ہوا تھا۔ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم پر بھروسہ ہوتا تو ضرور کرتی۔ میں نے سرپرائز کا کہا تھا، تم میرے جواب کے لیے رک سکتی تھیں۔ تمہاری سرپرائز سے بھی بہت ڈر گئی تھی میں۔ ذرا سا لگ ہو کر سر اٹھایا تو فارس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ دکھ سے، کچھ خوف اور پریشانی سے، جیسے وہ وقت ان کے مابین پھر سے آ کر ٹھہر گیا ہو، جیسے اس رات اسٹریچر سے چادر ہٹانے پر اسے جنت کا چہرہ نظر آ گیا ہو۔ اس نے جنت کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا، چند لمحوں کا توقف کیے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم لندن بزنس ٹور پہ نہیں جا رہے تھے جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں نے ہنی مون پلان کیا تھا، اور یہ بات میں لندن پہنچنے سے پہلے تمہیں بتانے والا نہیں تھا۔ جنت کمال اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے رنگ بھی لی، میرا ارادہ تھا ہم وہاں کچھ وقت ساتھ میں گزاریں گے، میں تمہیں سمجھوں گا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی، ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ آئی پلانڈ ایوری تھنگ، لیکن پھر تمہاری چچی آ گئیں اور سب وہیں ختم ہو گیا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کراچی جانے سے پہلے وہ کتنے خوشگوار موڈ میں تھا، اور اسے لگا نیا سرپرائز ایک سزا کے روپ میں ملنے والا تھا۔ عطینہ زبیر اس کی زندگی میں واپس آنے والی تھی، خود سے سب اخذ کر لیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، وہ گم ہو گئی تھی تو اپنے آپ میں وہ بھی نہیں رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ بوا کے گھر اسے لینے آیا تو سمجھ لیا مجبوراً آیا ہے، پھر یہ گمان کر لیا بچے کے لیے اپنا لیا ہے، مگر اس کے دل میں تو وہ تب سے تھی جب وہ جانتا بھی نہ تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ فارس وجدان نے اسے تمام تر محرومیوں، الزام اور نفرتوں کے باوجود اپنا لیا تھا۔ اسے وہ نانا جیسا لگا، محبت بھی ان کے جیسی تھی، احساس بھی ویسا، فکر بھی ویسی ہی۔ تاثرات میں ایک غم سا لیے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ گھر چھوڑنا ایک غلطی تھی، آخری ملاقات کے لیے ہی صحیح، جواب کے لیے ہی صحیح، وہ رک سکتی تھی، وہ انتظار کر لیتی تو شاید ان دونوں کے درمیان سب وہیں ٹھیک ہو جاتا، نفرت اور بدگمانیاں مٹ جاتی، ڈر ختم ہو جاتا، اعتماد بڑھ جاتا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، سو جاؤ اب، نرمی سے بولا۔ آنکھوں میں تھکاوٹ اور ہلکی سی نیند کا تاثر تھا، مگر وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی، پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا تو وہ بولتی رہی، کچھ وہ کہتا رہا، اپنا سوال بھول گئی، باتوں میں گم ہو گئی، جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا، اسے ہنس کے بتا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ اب کی بار ہم لاہور جائیں گے تو اس لڑکے سے ضرور ملیں گے جس نے ہمیں اپنے اسٹور میں جگہ دی تھی، اس کے پکوڑے کھائیں گے، وہ کہہ رہا تھا بہت اچھے بناتا ہے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھتا ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہاں بیچارہ بہت پریشان تھا تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے کرتب سے کافی متاثر بھی لگ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کیسے اس بیچارے نے جنت کو پھسلتا دے کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ جنت نے تب کر سلگ کر فارس وجدان کو دیکھا۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا نا میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں؟ بگڑ کر پوچھا، غصہ لگا رہا تھا، آخر یہ ساری بےعزتی والی باتیں اسے کیوں یاد رہ جاتی ہیں؟ وہ ہنس دیا۔
اسی لمحے ریان اٹھ کر رونے لگا تو جنت فوراً سے اس کے پاس چلی گئی، برابر میں بیٹھ کر اسے دوبارہ سے لٹاتی ہوئے پشت تھپ تھپانے لگی تو وہ ذرا سا پرسکون ہو کر پھر سے سو گیا۔ فارس اب اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نیند میں زیادہ نہیں اٹھنے لگا؟ ہاں آنٹی بتا رہی تھیں اس عمر میں بچوں کو تھوڑی بے آرامی ہوتی رہتی ہے۔ وہ جواب دے کر اس کے اندر کا شور بڑھا گئی۔ وجہ جو بھی ہو مگر اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا وہ کسی خوف میں آ کر ہی اٹھتا ہے۔ وہ تسلی کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی ہے یا وہ اکیلا ہے، اور یہاں وہاں گھبرا کر یوں دیکھتا ہے جیسے کچھ ایسا نظر نہ آ جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ رات جو اس کی آنکھوں میں تھی، اس کا خوف کہیں نہ کہیں کسی بھیانک خواب کی صورت اس کے ننھے ذہن میں بھی ٹھہر گیا تھا۔ نظر ہٹا کر خود کو اپنے کام میں مصروف کرتے خیالات جھٹک دیے۔ ریان کے برابر میں نیم دراز جنت کمال کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو فارس کو دیکھا۔ ہماری بات تو وہیں بیچ میں رہ گئی۔ کون سی بات؟ جنت نے دانت پیسے۔ وہی بات محبت والی کی کب ہوئی تھی؟ اس نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتے دیکھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اب؟ ریان کی وجہ سے آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کس وقت ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تھی اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ جنت کمال محبت کی بات کر رہی تھی۔ فارس وجدان نے تو نام بھی اس کا خود رکھا تھا۔ وہ بڑبڑا کر نظریں ہٹا گئی۔ ریان کے برابر میں لیٹے موبائل پر کچھ دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیڈ پر آیا تو 12:30 کا وقت تھا۔ جنت پر لحاف درست کرتے لیمپ بند کرنے ہی لگا تھا کہ ریان پھر سے جاگ گیا تھا۔ رونے کی تیاری پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً چپ ہو گیا۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، سینے سے لگا اونگنے لگا۔ اسے برابر میں لٹائے کچھ دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لیمپ آف کر دیا۔ تم نے ابھی تک مجھے وہ رنگ دی کیوں نہیں؟ اگلے دن صبح سویرے ہی جنت کمال نے اسے لان میں جا لیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ سے ابھی لوٹا تھا۔ متحیر سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون سی رنگ؟ بہت ضبط سے مسکرائی۔ وہی جو تم نے میرے لیے خریدی تھی۔ اوہ بھول گیا۔ تم ہر اہم بات بھول جاتے ہو، برہمی سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں تمہیں لندن میں دینے والا تھا مگر جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے تھے تم نے رنگ میرے منہ پہ دے مارنی تھی۔ جنت کا منہ کچھ صدمے سے کھلا۔ کتنا غلط سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں۔ اب میں اتنی بھی بدلحاظ نہیں تھی کہ ڈائمنڈ رنگ منہ پہ دے مارتی۔ اس کے برا پر قدم اٹھاتا وہ جھٹکے سے رک گیا۔ ڈائمنڈ رنگ؟ جنت کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہا میں ڈائمنڈ رنگ دینے والا تھا؟ وہ اندھی گونگی بہری سب ہو گئی، قریب سے کھسکنا چاہا تو اس نے بازو پکڑ کر روک لیا۔ وہ مجھے لگا ڈائمنڈ ہی ہوگی، گھبرا کر وضاحت دی۔ ڈائمنڈ ہی کیوں ہوگی؟ وہ بھی اڑ گیا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیا تمہاری خفیہ سرگرمیوں میں میرے سامان کی تلاشی لینا بھی شامل ہے؟ نہیں تو بھلا میں کیوں تلاشی لوں گی؟ گڑبڑا سی گئی۔ تو پھر؟ دراز میں رکھی ہوئی تھی، نظر آ گئی۔ سچ بتانا پڑ گیا۔ نظر آ گئی تو اٹھا کر پہن لیتی۔ مجھے کیا پتہ تھا میرے لیے؟ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس کی مسکراتی نگاہوں کے زد میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہی مخملی ڈبیا سامنے تھی۔ جنت بکھلا سی گئی، چہرے پر خفت کے سبھی رنگ چھا گئے، گویا وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی پہلا سوال انگوٹھی کے متعلق ہی ہوگا اور وہ اسے جیب میں ڈالے گھوم رہا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو تم میرا؟ تمہیں رنگ دے رہا ہوں، مذاق کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوا۔ ابھی دینی ہے، شام میں نہیں دے سکتے تھے؟ ڈانٹ دیا۔ فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ تپ کر جانے لگی۔ تو میری سمجھ سے باہر ہو۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ ہوا کیا ہے؟ تم نے خود رات کو کہا رنگ دینا چاہتے تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اسی وقت مجھے دینے لگ جاؤ۔ دماغ گھوما ہوا تھا، خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی تھی۔ اگر اسی وقت بھی دے دی تو کیا ہو گیا؟ اتنی مہنگی چیز جیب میں ڈال کر کیوں گھوم رہے تھے؟ پھر سے لڑ پڑی۔ اصل غم اس بات کا تھا کہ انگوٹھی جیب میں کیوں تھی، آخر اسے پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کہنے والی ہے۔ فائن، شام میں دے دوں گا، غصہ ٹھنڈا کرو۔ شام میں بھی نہیں چاہیے مجھے۔ ضبط کر کے سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ غصہ ہنوز چہرے پہ دھرا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وارڈروب کھولے وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ پہلے لندن میں دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے مزاج نہیں ملتے تھے۔ ایک لمحے کا توقف کیا۔ جس ڈنر پہ دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے ہاتھ میں زید کی انگوٹھی تھی۔ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھتی جنت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سو مجھے بریسلیٹ پہ اکتفا کرنا پڑا۔ پھر مڑ کر اس کے سامنے ہوئی۔ پھر میں نے اس گفٹ کو اپنے بچے کی پیدائش تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اس کا جواب جنت کی آنکھوں میں محبت کے کئی رنگ ٹھہرا گیا، چہرہ متبسم تھا۔ اب تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ کس بارے میں؟ ڈائمنڈ رنگ کے بارے میں۔ جو آخری فیصلہ کیا تھا اس پر قائم رہو۔ صدق دل سے مشورہ دیتی سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔
مال میں ہونے والی بدمزگی ماہین عبدالکریم کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جنت کا تھپڑ، اس کے شوہر کا یوں استفسار کرنا اس کی پوزیشن کو کسی حد تک کمزور کر گیا تھا۔ برہان ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا، وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، بار بار لب کاٹتی، دائیں بائیں ٹہلتی، بے چینی کی انتہا پر تھی۔ زنیرہ آپا الگ متجسس تھیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے تو بالکل ٹھیک تھیں، شام تک انہیں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ برہان کمرے میں آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے برہان؟ اتنی پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ برہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، وہ غصے میں لگ رہا تھا، شاید بے عزتی کا احساس یا پھر جنت کا تھپڑ ہی اس نہج پہ لے آیا تھا۔ شاید وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکل پایا تھا۔ جواب دیے بنا کپڑے بدل کر باہر چلا گیا۔ ماہین اسے کسی طور سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس طرح اچانک ایک خلاصہ کیوں آ گیا تھا؟ جنت کمال ان کی زندگیوں میں اس طرح واپس کیوں پلٹ آئی تھی؟ نہ ہو کر بھی وہ اس طرح کیوں اثر انداز ہو رہی تھی؟ کراچی انہیں بائی روڈ جانا تھا۔ دوران سفر اس نے برہان سے بات کرنا چاہی مگر وہ چپ تھا۔ جنت کمال کے شوہر کا وہ سوال دونوں کے درمیان ایک لکیر سی بنا گیا تھا۔ کیا وہ اس پہ شک کر ہے؟ برابر میں بیٹھے لب کاٹتے وہ متفکر ہوئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تو ماہین اندر تک ہل گئی۔ کس نے؟ اس کا حلق خشک ہوا تھا، گویا وہی سوال ہی برہان کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ جنت کے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولنے پر بری طرح سے پچھتائے تھے۔ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جنت کو نہیں جانتے؟ وہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتی رہی، ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ خط، گفٹس اور اس کے موبائل پہ جو نمبر سیو تھے اور وہ میسیجز، وہ تو آپ نے خود پڑھے تھے۔ کتنی گھٹیا گفتگو تھی جو وہ دوسروں سے کر رہی تھی، کیا بھول گئے؟ برہان کبھی نہیں بھولا تھا۔ ماہین کی بنائی ہوئی تصویر پر وہ جو ایک دھن سی آنے لگی تھی چھٹ گئی۔ میسیج اس نے خود دیکھے تھے، رانگ کالز بھی خود ریسیو کی تھیں، خط اور گفٹس بھی اس کی موجودگی میں آتے رہے تھے۔ جنت کمال نے اسے دھوکہ دیا تھا، جنت کمال نے اس کی امانت میں خیانت کی تھی۔ وہ مجرم تھی اس کی۔ وہ اپنے دل کو پھر سے سخت پتھر کر رہا تھا، وہ نفرتوں کا رخ پھر سے اس کی طرف موڑ رہا تھا۔ تو یہ سب اس کے شوہر کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آنکھوں میں لہو کی سرخی لیے وہ بولا تو ماہین کے آس پاس سناٹے چھا گئے۔ سنبھل کر برہان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بہت مکار لڑکی ہے وہ، اپنے شوہر کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ جلد ہی اس کی اصلیت اس پر بھی کھل جائے گی۔ تائی امی ٹھیک کہتی ہیں، جنت جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، وہ وہاں بھی صرف پیسوں کے لیے ہے، وہ وہاں بھی۔ وہ کہہ رہی تھی، جو بھی اندر تھا زہر کی صورت لفظوں میں ڈھلتا ہوا وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی، مگر اس طرح بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ جنت کمال کی ہر اصلیت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کردار کتنا شفاف تھا، اس کی نیت کتنی صاف تھی، وہ بے گناہ تھی، اور یہی حقیقت اب اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ جو وہ سب کو دکھا رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جنت کمال کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی جو اس نے بنا دیا تھا، بد کردار، بے حس اور آوارہ لڑکی۔ وہ اپنے اندر کی سیاہیوں میں غرق ہوتے برہان سے باتیں کرتی ایک بار پھر اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا رہی تھی، اور اسی لمحے ایک دم سے گاڑی بے قابو ہوئی۔ برہان! ماہین چیخ اٹھی تھی، جھٹکا شدید تھا، اس سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دوپہر میں روانگی کا پلان تھا۔ مکمل تیاریوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے لگی تو اقصیٰ نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ پلیز آپی، تم چھٹیوں میں گاؤں نہیں جانا چاہتی تو اور کہاں جاؤ گی؟ جنت حیران ہوئی۔ جہاں آپ رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ آپ کو نہیں پتہ، ماں پھر سے شادی رشتے کا ذکر چھیڑ دیں گی۔ وہ جیدے سے منگنی کرنا چاہتی ہیں اور جیدہ شازیہ کو پسند کرتا ہے۔ فارس وجدان سے احکامات لیتے عدیل احمد کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو میں نے بہت سارا پڑھنا ہے آپی، میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ہاں تو کون منع کر رہا ہے؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے پیار سے بولی۔ گاؤں جاؤں گی تو نکاح منگنی کچھ نہ کچھ یہ لوگ میرا کر دیں گے، پھر آگے سے خالہ کی الگ ڈیمانڈ آئے گی کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہمارے بیٹے کو پسند نہیں ہے لڑکی پڑھنے جائے۔ لیکن تمہارے بابا تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ لیکن اماں سے وہ ہار گئے تو پلیز آپ ہی ساتھ لے جائیں۔ ابا سے کہتے اقصیٰ کی بڑی ضرورت ہے آپ کو، پلیز۔ پہلے بھی فارس صاحب نے ابا کو کہا تھا کہ مجھے پڑھنے دیں۔ ہاتھ پکڑ کر منت کی۔ جنت کنفیوز ہو گئی، عدیل کے چہرے پر اب پریشانی سی نظر آ رہی تھی۔ جنت اسے تسلی دیتی فارس کے پاس چلی گئی۔ وہ عقبی نشست پر ریان کو کار چیئر پہ بٹھائے بیلٹ باندھ رہا تھا۔ فارس سے بات کی تو اس نے سر اٹھا کر اقصیٰ کو ہی دیکھا۔ وہ مؤدب سی سر جھکا گئی۔ اس نے سر ہلایا تو کوارٹرز کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک ان کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی وہ اس کا رشتہ کہیں پر طے نہیں کریں گے۔ سچ میں آپ بھی؟ ہاں، اب آرام سے گھر جاؤ، چھٹیاں گزارو، مزے کرو۔ اقصیٰ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ۔ عدیل احمد کے چہرے پر مکمل اطمینان نظر آیا۔ فارس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً سے مسکراہٹ سنبھالی، مؤدب سا دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ فارس کی پرسوچ نگاہیں دور اقصیٰ تک گئیں، پھر سر جھٹک کر گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔
کوئٹہ کا سفر طویل اور خوشگوار سا رہا تھا کہ دوران سفر وہ وقفے وقفے سے گاڑی رکوا کر قدرتی حسین مناظر کا مزہ لیتے، تصویریں کھینچتے اور اپنی پسند کی چیزیں کھاتی رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بھی ہدایت تھی کہ چہل قدمی ضرور ہے، سو یہ سفر بہت آرام، تسلی اور کافی تاخیر سے طے ہوا۔ بیچ میں ہوٹل پر بھی رکا گیا۔ جنت نے خاصا انجوائے کیا کہ جمیلہ داؤد بھی ساتھ تھیں۔ جس وقت گاڑی شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوئی اس وقت 12:30 کا وقت تھا۔ جنت نیند کی وادیوں میں تھی۔ باہر موسم ٹھیک نہیں تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ شدت سے برستی بارش کا شور اور کڑکتی بجلی سے بھی اس کے آرام میں کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر براجمان میں سے شیرازی نے سر اٹھا کر شیرازی مینشن کو دیکھا۔ عالیشان قصر رات کی اس تاریکی میں روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ملازم منتظر کھڑے تھے، یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوتی تینوں گاڑیاں صدر دروازے کے عین سامنے پورچ میں روک دی گئی تھیں۔ جنت بیٹا اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں، مسز شیرازی نے اسے آواز دی، مگر وہ نیند میں ایسی غرق تھی کہ فرق ہی نہ پڑا۔ فارس ان کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا، ویل چیئر پاس ہی تھی۔ وہ احتیاط سے انہیں اٹھائی کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ مدت دوسری گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ گئی، اب انہیں اندر لے جا رہی تھی۔ محترمہ اٹھیے، اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ ریان اپنی کار چیئر میں تھا، اس کا بیلٹ کھولنے لگا۔ سونے دو مجھے، نیند میں بڑبڑائی۔ اس سے بہتر تو ریان تھا۔ شور شرابہ سن کر فوراً الرٹ ہو کر اٹھ گیا۔ اس نے ریان کو ملازم کے حوالے کر دیا کہ اسے اندر لے جائے۔ گرج چمک اور بارش کی بوچھاڑ سے وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگا تھا۔ جنت بدقت آنکھیں کھولیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کہاں؟ کوئٹہ۔ کوئٹہ کیوں؟ اور کہاں جانا تھا ہم نے؟ تحمل سے پوچھا۔ اب کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے یہاں وہاں دیکھا۔ ذرا سا ہوش آیا تو جوتوں کی فکر ہوئی، دوپٹہ شال ہر چیز سنبھالتی اس کا سہارا لیے باہر آ گئی۔ ریان کہاں ہے؟ مزید ہوش آیا تو پوچھا۔ وہ اندر ہے۔ اس کے بازو پر گرفت جمائے وہ اس کے ساتھ صدر دروازہ عبور کر گئی تھی۔ ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ بار بار جھول رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے آہستگی سے جھٹکا تو ذرا سا بیدار ہوئی۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو تم مجھے؟ لفٹ سے اوپری منزل پر پہنچتے ہی اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیڈ پر سو گئی۔ دوسرے ہی پل ہڑبڑا کر اٹھی۔ ریان! میں اسے دیکھتا ہوں، تم آرام کرو۔ تکیہ درست کرتے، شال لحاف اوڑھاتے وہ باہر آ گیا۔ ریان شیرازی نے رو رو کر حشر کر لیا تھا۔ اجنبی سے چہرے تھے، نہ اسے دادو نظر آ رہی تھیں، نہ جنت۔ پھر فارس نظر آیا تو جان میں جان آئی۔ فارس نے اسے ملازم سے لے لیا، سینے سے لگ کر فوراً چپ ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ آرام کریں، ان کے ساتھ مدت ہے۔ ملازمہ نے ریان کا بیگ پکڑاتے ہوئے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آسمان پر بجلی زور سے چمکی تھی۔ شیرازی مینشن کے تاریک کمرے اور راہداریوں کو روشن کرتی پھر سے اندھیروں میں ڈبو گئی تھی۔ حواس بیدار ہوئے تو ماہن ہاسپٹل میں تھی۔ سر پر، بازو پر، ہاتھوں پر سخت چوٹیں آئی تھیں۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ وہ زندہ سلامت تھی۔ برہان بھی خیریت سے تھا، مگر ایک خبر تھی جو بتا دی گئی تھی، ایک رپورٹ تھی جو دکھا دی گئی تھی۔ برہان دکھ اور صدمے میں تھا۔ اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی متوش ہونے لگی۔ اسے اپنی زندگی، اپنی دنیا فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اس کا بچہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا؟ اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً کوئی مذاق کر رہا ہے، یقیناً اس کے حواسوں سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اس کے لبوں پہ سکتہ ٹھہر گیا۔ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ وہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسے بہت زوم تھا، غرور تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے جنت کو حقیر سمجھ لیا تھا۔ قدرت کی تمام مہربانیاں خود پہ تصور کر کے خود کو بنی اسرائیل کی طرح لاڈلا کر لیا۔ پکڑ نہیں ہوگی، سزا نہیں ملے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ وہ جنت کمال کو بانجھ پن کا تانا دینے والی وہ اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ رپورٹس اب اس کے ہاتھ میں تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے جنت کمال کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ جو جواب جنت کو دیا تھا وہی اس سے مل گیا تھا۔ اس نے بھی وہی الفاظ سن لیے تھے جو اس نے جنت کو کہے تھے، بار بار کہے تھے، جتا کر، تکبر سے، تمسخر اڑاتے ہوئے کئی بار کہے تھے۔ اس نے جنت کمال کو بوجھ کہا تھا۔ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ اس نے عطا اور جزا، کرم اور نعمتوں کے معاملے اپنی ذات سے جوڑ لیے تھے۔ اس نے ایک محروم شخص کو عطاؤں سے اذیت پہنچائی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی، جس میں اس کا بذات خود نہ کمال تھا نہ دخل۔ وہ تو رزق تھا جو اوپر سے کہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا۔ جو دے رہا تھا وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا تھا، بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دھنسا سکتا تھا۔ یہ سب معاملات تو اس کے تھے۔ اسے پہلی وارننگ جنت کی شادی کی دوسرے ماہ ہی مل گئی تھی۔ اس کا 6 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ صدمہ کھا کر وہ ایک دم سے سنبھلی تھی۔ اسے چند ماہ بعد پھر سے خوشخبری ملی تھی، اور یہ خوشخبری بھی 3 ماہ بعد چھن گئی تھی۔
اس کی ماں کو، خاندان بھر میں سب کو یہی لگتا تھا جنت ہی کچھ کروا رہی ہے، کوئی سفلی عمل، کوئی جادو۔ اپنے ضمیر کو مردہ کیے اس نے بھی یہی سمجھ لیا۔ اب کی بار 4 ماہ تک کا حمل ٹھہرا اور اس حادثے میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت کو ہی کھو دیا۔ وہ وہیں آ گئی تھی، اسی مقام پر جہاں کبھی اس نے جنت کمال کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس رات اس نے خود اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا، اب کی بار گاڑی کے شیشے سے ہوا تھا۔ اس رات توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی، اب کی بار کر دی گئی تھی۔ پہلی وارننگ ملی تھی، پھر سزا، پہلے پکار آئی تھی، پھر فیصلہ۔ اس نے ایک ساتھ کئی گھر، کتنی زندگیاں، کتنے دل اجاڑ دیے، پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا دیا، اپنے غرور اور تکبر میں اپنی ہی خوشیوں کا سودا کر دیا۔ بھلا کوئی عورت اپنے ہی بچوں کی قاتل ہوتی ہے؟ وہ ہو گئی تھی، اس نے سب ختم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ، اپنی تدبیروں سے، اپنے دھوکے، جھوٹ اور فراڈ سے۔ جنہیں گرانے کی کوشش کی تھی وہ گر کر اٹھ گئے تھے، جنہیں گرانا چاہا تھا وہاں وہ خود گر گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی سیاہیوں میں گم ہوتی پاگل ہو رہی تھی، سکتے میں بے یقین سی اپنے آپ میں بکھرتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ دماغ ہنوز سوالات پہ اٹکا تھا، اپنا جرم پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ سکتے میں بے یقین سی ڈینائل میں تھی۔ شب کی تاریکی آنکھوں میں اتر کر اس کے وجود کو ساکن کرنے لگی۔ برہان باہر تھا، اپنے غم اور صدمے سے نڈھال وہ ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے تاریک اور بے حد طویل کر دی گئی تھی۔ نہ سینے سے بوجھ ہٹ رہا تھا، نہ گھٹن کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ برستی ہوئی بارش کی مدھر سی آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھیں مسل کر پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر جماہی لیتے ہوئے کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قیمتی فرنیچر سے آراستہ وسیع و عریض کمرے میں اس کی نگاہیں چاروں طرف گئیں۔ دیوار گر کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے، ایرانی قالین، سیلنگ کی سجاوٹ، دیواروں کی پینٹنگز، صوفہ۔ اس نے عالی شان کمرے کا جائزہ لیتے اپنے پہلو میں دیکھا۔ فارس کی پشت اس کی طرف تھی، اس کی دوسری جانب ریان تھا، اس کے بازو کے نیچے اس کا ننھا بازو دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا، ٹانگ کسی اور طرف تھی۔ بے ترتیب بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دوسری طرف آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح سے وہ سوئی ہوئے تھے اسے وہ منظر پیارا لگا۔ بے حد احتیاط سے اس نے فارس کا بازو ذرا سا نیچے کیا، ریان کی ٹانگیں سیدھی کر کے لحاف ٹھیک کیا، پھر کھڑکی سے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی نظر آئیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی، دور تحد نگاہ دھند سی تھی، سبزے میں کہیں کہیں درختوں کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ شال اوڑھ کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کشادہ راہداریوں میں خاموشی سی چھائی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہر طرف دیکھ رہی تھی، پھر لفٹ سے نیچے آ گئی۔ کچن کی دوسری طرف لاؤنج تھا اور اس کے عین سامنے سپائرل سٹیئر کیس نظر آ رہے تھے۔ اس گھر کی دیوار گیر کھڑکیوں پہ لٹکتے پردوں سے لے کر ہر ایک شے قیمتی تھی۔ وہ اب پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو دیواروں پر لگی ہوئی تھیں، وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس جو شو کیس میں سجے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم میں رک کر اس نے ریک میں ترتیب سے سجی ہوئی کتابوں کو دیکھا، پھر دروازہ کھول کر گیلری میں آ گئی۔ گہری سانس لے کر دور تحد نگاہ سبززار کو دیکھا۔ موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ فارس سے کہے گی اسے نانا کے گھر لے جائے۔ سوچ کر اندر آ گئی۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نے اسپائرل سٹیئر کیس کو دیکھا۔ وہ گویا ایک محل میں تھی، اوپر تک۔ کتنا خوبصورت انٹیریئر تھا شیرازی مینشن کا، اور کتنا قیمتی اور نفیس فرنیچر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ کارپیٹ، صوفے، قالین، پینٹنگز، ٹائلز اور سیلنگ، ہر ایک شے نفیس اور منفرد تھی۔ کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں واپس چلی گئی، بیگ سے کپڑے نکالے، شاور لے کر کمرے میں آئی تو ذرا سی حیران رک گئی۔ ریان جاگ رہا تھا اور اتنے سکون سے اور چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ فارس کا بازو جو اوپر تھا، مجال ہے جو ذرا سا شور کیا ہو یا رویا ہو۔ بہت احتیاط سے فارس کا بازو ہٹا کر اسے بیڈ سے اتار دیا۔ فارس کی آنکھ کھل گئی، ادھ کھلی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے وقت کا پوچھا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ ریان کا منہ دھلوا کر سامنے صوفے پر بیٹھی اس کے کپڑے بدل رہی تھی جب پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ناشتہ لگ چکا تھا، مسز شیرازی نیچے آ گئی تھیں، انہیں بلایا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ریان کو ساتھ لیے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ مسز شیرازی سے مل کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عجیب سی فکر نے گھیرا، ان کی آنکھیں متورم سی لگ رہی تھیں۔ اس گھر میں انہوں نے ایک مدت گزاری تھی، شوہر، باپ جیسے سسر اور بیٹے کی یاد غم زدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ریان کو گود میں لے لیا، اس کے گال اور ماتھا چوما اپنے ہاتھوں سے، پھر اسے سیریلیک کھلانے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں فارس آ گیا تو ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ چوری کانٹوں کی آواز کے ساتھ ڈائننگ ہال میں گفتگو ہوتی رہی۔ گھومنے پھرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا اور اس پلان میں جنت کمال شامل نہیں تھی۔ ریان، اس کی دادو، اس کا چچا، بس یہ تین۔ اور میں؟ تم گھر میں آرام کرو، میری ڈیلیوری تک اپنے سارے پلانز کینسل کرو تم۔ وہ بھی اڑ گئی۔ اب تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی زندگی انجوائے نہ کریں؟ فارس نے پوچھا۔ جمیلہ داؤد ہنس پڑی۔ کیا ہے فارس، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر پلیٹ پر جھک گیا۔
اپنی پرسوچ خیالات میں غلطاں حفصہ گم سم سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کا دل پریشان تھا۔ سکینہ کی باتیں ذہن میں گونجتی تھیں تو بے سکونی بڑھ سی جاتی تھی۔ بہت سے سوال سر اٹھانے لگتے تھے۔ جنت کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ ابھی بھی انہیں کچھ سوچتے کچھ سمجھتے اپنی سانسوں پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ تائی امی کی کال تھی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب آ گیا۔ ریسیو کرنا چاہتی تھیں، کر نہ پائیں۔ پھر میسج بھیجا گیا جسے پڑھتی ان کے اندر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں اب گھر بلایا جا رہا تھا۔ حادثے کی کچھ معلومات ایمان کے پاس بھی تھیں۔ اس سے بات کرنے کے بعد بچوں کو ماسی کے حوالے کیے وہ اسی وقت روانہ ہو گئیں۔ تائی امی کے گھر پہنچ کر ان کے احساسات ایک بار پھر بدلنے لگے۔ جنت کی طلاق کے بعد جیسے وہ اب وہاں قدم رکھ رہی تھیں۔ مرکزی دروازے سے اندر لاؤنج میں تقریباً خاندان کے سب بڑے مرد اور خواتین موجود تھیں۔ سائرہ خالہ کو بھی بلوایا گیا تھا۔ ان کی آمد سے جو گفتگو جاری تھی ختم ہو گئی۔ جو سناٹا چھایا وہ ان کی رفتار سست کرنے لگا۔ سب کی آنکھوں میں ان کے لیے جو غصے اور نفرت کا تاثر تھا وہ انہیں اندر تک زخمی کر گیا۔ جنت کی گناہوں اور غلطیوں کی سزا وہ 6 بہنیں پچھلے 16 مہینوں سے بھگت رہی تھیں۔ برہان سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات میں ویرانی اتری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم ٹھہرا ہوا تھا۔ فائزہ چچی کی ان پر نظر پڑی تو ایک دم سے غصے اور اشتعال میں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ آ گئیں بدبخت، دیکھو تمہاری منحوس بہن نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ۔ ڈائن گھر چھوڑ گئی لیکن اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی۔ میری ماہین کا یہ تیسرا بچہ ضائع ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میری بچی کی گود بار بار اجڑ رہی ہے۔ وہ جھوٹی مکار تعویذ گنڈے کرواتی پھر رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ کر گئی ہے اس گھر کے ساتھ، جو اس کے جاتی اتنا کچھ ہو گیا۔ اب وہ دکھ اور صدمے سے رو رہی تھیں۔ ایک بار پہلے بھی وہ یہ الزام جنت کمال کے سر ڈال چکی تھیں، اب پھر وہی کر رہی تھیں۔ تب غصے میں وہ اس کے گھر اسلام آباد تک چلی گئی تھیں۔ اب بھی شاید وہ کچھ کرنے والی تھیں۔ بات چھوٹی تھی نہ حادثہ معمولی تھا۔ تائی کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ان کا برہان کتنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس کی تباہیوں کی ذمہ دار صرف اور صرف جنت تھی۔ دروازہ کھل گیا تو ماہین کی دوست فرا سیاہ سوٹ میں ملبوس، بیگ کندھے پہ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے اڑی رنگت کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ تھمی تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی کی توقع نہیں تھی اسے۔ مشترکہ سلام کرتی وہ ماہین سے ملنے کے لیے راہداری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی کے ابھی اسے کال کرو اور بولو بند کرے وہ یہ تماشا۔ تائی امی بھڑک کر بولی۔ بیچ راستے میں فرا کی رفتار سست پڑی۔ مڑ کر اس نے سامنے کھڑی حفصہ کو دیکھا۔ سب کی نگاہیں ان پر تھیں، سب کا غصہ بھی ان پر تھا۔ ماہین کی سانس مشتعل ہو کر بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جنت کا کردار ایک بار پھر زیر بحث آ رہا تھا۔ جنت تعویذ گنڈوں کے چکر میں کبھی نہیں پڑی تائی۔ حفصہ کے لب آہستہ سے ہلے۔ جب وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے کسی مزار کسی پیر کے پاس نہیں گئی، کسی اور کے لیے کیسے جا سکتی ہے؟ بات حقیقت تھی، لبوں پر آ گئی۔ جنت کمال نے تو اپنی ساس کے کہنے پر بھی کسی مزار کا رخ نہیں کیا تھا، نہ کسی پیر سے ملاقات کی تھی۔ اچھا تو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ فرا کے اٹھتے ہوئے قدم ایک بار پھر تھم گئے۔ اس کے سینے پر بوجھ بڑھ گیا۔ اس کی گردن جیسے کسی آہنی شکنجے میں آ گئی۔ بیک کی سٹرپس پر اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی کہ انگلیوں کی پورس سرخ ہونے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندھے ہیں؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ جب سے وہ یہاں سے گئی ہے سارے نقصان ہو رہے ہیں ہمارے۔ پہلے برہان کی جاب چلی گئی، پھر گاڑی کا خسارہ ہوا، مشی کو طلاق ہو گئی، بڑی مشکل سے حالات کچھ ٹھیک ہوئی ہے تو یہ بار بار ہو رہا ہے، اور تم ہم سے کہہ رہی ہو کہ وہ کچھ نہیں کر رہی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنت کسی طرح ان کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا گھونٹ دیں۔ جنت یہ نہیں کر سکتی۔ مجرم بنی حفصہ کے لب ایک بار پھر ہلے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی اپنی بہن کو، شرک وہ نہیں کر سکتی تھی۔ جادو تعویذ گنڈوں کے چکروں میں وہ اپنا ایمان خطرے میں کبھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اتنا جانتی تھی وہ اسے۔ نانا کی یہ تربیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس نے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اس طرح بغیر کسی ثبوت پہ اس پہ الزام لگانا درست نہیں۔ سائرہ خالہ اپنے طور پر سمجھا چکی تھی مگر وہاں کوئی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ ثبوت؟ ابھی ہم بڑے پیر صاحب سے بات کر کے آئے ہیں، جنت کا نام لیا اس نے، بول رہے تھے وہی سب کروا رہی ہے۔ تائی پلیز۔ حفصہ نے کچھ بے بسی سے انہیں دیکھا، آنکھیں نم ہو گئی تھیں، آواز کپ کپا رہی تھی۔ بڑی حمایت میں بول رہی ہو بہن کے، بھول گئیں کیا نہیں کیا اس نے؟ ماہین کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش اس نے کی، یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے؟ اور تمہاری ماں، وہ کس کی موت مری ہے بھلا؟ فرا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ماہین کا کمرہ سامنے تھا، آگے بڑھنے کی ہمت وہیں ختم ہو گئی۔ پھپھو فوراً سے میدان میں کودی۔ اور اب یہ تیسری بار ماہین کا نقصان ہوا ہے، وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، نہیں بسنے دے رہی وہ ہمارے برہان کا گھر۔ انگلیاں مسلتے ہوئے انہوں نے اضطراب چھپانے کی کوشش کی، بس وہ یہیں آ کر لاجواب ہو جاتی تھی، کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ کس قدر کوشش سے آگے بڑھتے ہوئے فرا نے ماہین کے بیڈ روم کا ادھ کھلا دروازہ اندر دھکیل دیا۔ ماہین صوفہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں ان رپورٹس پر تھیں جو اس نے ابھی ابھی بیگ سے نکالی تھیں۔ وہ برہان کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی، اس کا مس کیریج وہیں ہوا تھا۔ فون پر گھر والوں کو اطلاع تو کر دی گئی تھی مگر وہ خبر نہیں بتائی گئی جو اس وقت اس کی رپورٹس میں لکھی ہوئی تھی۔
وہ خبر جس نے برہان واصف کو غم اور سکتے میں ڈال دیا تھا، جس نے اسے مکمل فنا کر دیا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے فرح کو دیکھا۔ اس کے تاثرات میں ایک وحشت سی نظر آ رہی تھی۔ فرح دیکھو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور راہداری کی اس جانب لاؤنج سے ایک واضح آواز پھر سے گونجی۔ وہ تو ہے ہی پانچ، وہ بھلا کیوں چاہے گی ماہین کا بچہ ہو؟ خود گھر نہیں بسا سکی تو کسی اور کو کیوں بسنے دے گی؟ ارے اس نے تو اپنے دوسرے شوہر کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ حفصہ آپی نے لرزتی پلکوں کو اٹھاتے پھپھو کو دیکھا اور اندر کمرے میں ماہین فرح کے سامنے سسک پڑی۔ فرح میرا تیسرا بچہ بھی ضائع ہو گیا اور اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جو بات ابھی تک ماں کو، ساس کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اپنی عزیز دوست اور رازدان کو بتا دی۔ فرح کے کندھے سے بیگ پھسل کر نیچے آ گرا۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ فتح کا تاثر ہوتا تھا وہ تاریک سی نظر آ رہی تھیں۔ جو گردن ہمیشہ غرور اور تکبر سے اکڑی رہتی تھی وہ جھکی ہوئی تھی۔ جو خدا کی نعمتوں کو اپنا خصوصی انعام سمجھتی تھی وہ اب خالی ہاتھ تہی دامن ہو گئی تھی۔ یہاں آپ غلط ہیں آپا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ سائرہ خالہ نے بروقت جواب دیا۔ لاؤنج میں ہر جانب ہر کسی کو سکتا ہو گیا۔ بے یقینی ہر آنکھ میں اتر آئی تھی۔ تحیر سے انہیں دیکھا گیا تھا۔ مذاق کر رہی ہو سائرہ؟ وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں اس بات کا زیادہ صدمہ تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ماں کیسے بن گئی، اس کے یہاں یہ خوشخبری کیسے آ گئی؟ جس لڑکی کو وہ برباد دیکھنا چاہتے تھے اس کا گھر آباد کیسے ہو گیا؟ جس کی محرومیوں کا حساب وہ رکھنا چاہتے تھے اس پر نعمتوں کا نزول کیسے ہو گیا؟ برہان خاموش رہا اور اندر صوفے پر بیٹھی ماہین نے فرح کو دیکھا۔ وہ اس طرح منجمد سی دروازے میں ہی کیوں کھڑی تھی؟ وہ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ ہم نے کیا کیا ماہین؟ فرح کے لب ہلے۔ ماہین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ برباد کرے، اللہ غارت کرے اسے۔ فائزہ چچی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ لفظ گویا تیر کی طرح فرح کے سینے کے آر پار ہوئے، یوں لگا جیسے وہ بد دعا اس کے لیے ہو۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ اس کے تاثرات سے اگلے قدم کا اندازہ لگاتے ماہین عبدالکریم کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے آواز دیتی تیزی سے پیچھے لپکی مگر فرح نہیں رکی تھی۔ اس نے ماہین کو برباد ہوتا دیکھ لیا تھا، خود نہیں ہو سکتی تھی۔ جنت بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ چیخ کر کہا۔ ماہین کے قدم وہیں تھم گئے، سب کی گردنیں فرح کی طرف گھوم گئی۔ حفصہ نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ فائزہ آنٹی جھولی بھر بھر کر جنت کو بددعائیں کوسنے دے رہی تھی۔ بس کرے آنٹی، اور بددعائیں نہ دے، یہ جنت کو نہیں لگ رہی، یہ آپ کی اپنی بیٹی کو لگ رہی ہیں، مجھے لگ رہی ہیں۔ گھر کے بڑوں کو سکتا ہو گیا۔ ماہین صدمے سے پتھر ہو گئی، اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا، اس کی ہمت قوت سلب کر لی گئی تھی۔ جنت بد کردار نہیں تھی۔ فرح کے وجود پر ایک کپ کپی سی تاری تھی، وہ ایسے خوف کی زد میں تھی جو اس کی بنیادیں اندر تک ہلا گیا تھا۔ اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، اس کا فون نمبر میں نے پھیلایا تھا، مجھے ماہی نے ایسا کرنے کو کہا، اسے رانگ کالز میری وجہ سے آتی تھیں، گھر میں پھول خط تحفے وہ سب میں بھجواتی رہی تھی، اس کے موبائل پر جتنے میسیجز تھے وہ میرے اور ماہین کے درمیان تھے، وہ سب ہم دونوں نے مل کر کیا تھا۔ برہان واصف صدمے سے، بے یقینی سے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فضا کمال پتھر ہو گئی تھی۔ میں نے ان بندوں کو ہائر کیا تھا جو دروازے پہ آتے تھے، جو اس کا راستہ روکتے تھے، وہ میں نے ماہین کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ماہین عبدالکریم کا دماغ معوف ہونے لگا، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں، اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی دنیا فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تائی امی کو سکتا ہو گیا تھا، پھپھو خاموش ہو گئی تھی اور فائزہ چچی کو جیسے اب سانس نہیں آ رہا تھا۔ ماہین چاہتی تھی جنت برہان سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے اور وہ جا نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے کہا وہ اسے جانے پر مجبور کر دے گی۔ اس رات ماہین نے اسے خود کمرے میں بلایا تھا، دروازہ اندر سے لاک کر کے ساری توڑ پھوڑ اس نے خود کی، ہاتھ بھی خود زخمی کر لیا۔ یہ سب ہم نے پہلے سے طے کیا تھا۔ وہ بھاری دل سے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ ساکت ویران کھڑی حفصہ کے قدم لڑکھڑا گئے، ارض و سما انہیں گڑمڑ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، ان کے سر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ بے گناہ تھی، اس کے ساتھ جو ہوا ہم نے کیا، فرح سسکی بھر کر بولی۔ بے جان مجسمہ ہوتی ماہین کی بھٹکتی ہوئی دہشت زدہ نگاہیں برہان تک گئیں اور اس کے اندر کا جمود ٹوٹ گیا۔ غلط کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے یہ، وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کا انداز ہزیانی تھا، وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرح رو رہی تھی۔ ماہین نے ایک حادثے کا ڈرامہ کیا، اس کے ساتھ سچ مچ کا حادثہ ہو گیا۔ اس نے کسی کی محرومی کا مذاق اڑایا، وہی محرومی اس کے حصے میں آ گئی۔ اب اس کی باری تھی، اب اس کے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، اب وہ کسی تباہی کے دوراہے پر آنے والی تھی۔ تائی صوفے پر بیٹھی رہ گئیں، فائزہ چچی ویران سی کھڑی تھی، پھپھو کا منہ بند ہو چکا تھا، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ برہان واصف کی پتھرائی ہوئی نگاہیں ماہین پر جم گئیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے شک، صدمہ، نفرت برداشت نہیں کر پائی تھی،
نہیں نہیں برہان، فرح جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تائی امی برہان میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار دہشت کے عالم میں کہنے لگی، اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ بس کر دو ماہی، فرح چیخ پڑی تھی، اب بس کر دو خدا کے لیے، اب اور کچھ نہ کرو، میں نے ساتھ دیا تمہارا، میں اس سب میں تمہارے ساتھ تھی، میں نے… پاگل ہو گئی ہو تم، کیا کہہ رہی ہو سب کو، جھوٹی مکارن، میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ متوج سی اسے جھنجھوڑنے لگی، اس پر چیخنے لگی۔ فرح نے تعصب سے اسے دیکھا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی تباہی اور بربادی کے بعد بھی وہ وہیں تھی، نہ اس نے وارننگ سے کچھ سمجھا تھا، نہ اعتراف جرم کی صحیح کی تھی۔ برہان یہ سچ نہیں ہے۔ پھر تڑپ کر برہان کی طرف لپکی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرح جھوٹ بول رہی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں ایسا کچھ… آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ بے جان قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹا، آنکھوں میں غم، صدمات، دکھ لیے۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پہ کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ اسے لگا دماغ کی نس پھٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک جھول نہیں دیکھا۔ پورے یقین سے اپنی بیوی کے کردار پہ ہونے والی ہر بات کو ایک ہی سوال سے رد کرتا اس کا شوہر حواسوں پر چھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ روتے سے سکتے گھبرا کر اس کا سامنا کرتی جنت کمال، برہان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لفظ طلاق سے پہلے خوف کی حالت میں کپکپاتی آواز میں ادا کیے گئے وہ آخری الفاظ۔ کمرے کا منظر، ٹوٹا ہوا آئینہ تھپڑ سے لڑکھڑا کر کانچ کے ٹکڑوں پر گرتی جنت کمال۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، سر پکڑ کر وہ پنجوں کے بل فرش پہ جھکا، یہ اس سے کیا ہو گیا؟ حفظہ اپنی جگہ صدمے سے ساکت کھڑی تھی، پلکوں پر اٹکے آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ آپی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں آپی۔ حفظہ کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ! متوش ہو کر ماہین کو پکڑ لیا، روتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائرہ خالہ انہیں پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ حفصہ سنبھالو خود کو، آپی مجھے امی کو دیکھنے دیں پلیز، امی کو آخری بار آپی۔ ان کا دل ایک دم سے پھٹنے لگا، وہ سچ بول رہی تھی، وہ سارا وقت اپنی صفائی میں سچ بول رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو جانوروں کے غم میں بوجھل ہو جاتی تھی، کسی انسان کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ جو اتنی حساس تھی کہ بلیوں کے لیے رو پڑتی تھی، وہ کسی انسان کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی تھی؟ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ سنی بات، کیوں یقین نہ کیا، کیوں نانا کی تربیت پہ شک کر لیا، کیوں اس پہ ظلم ہونے دیا، بے گھر ہونے دیا، کیوں انہوں نے اسے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ 6 سگی اور شادی شدہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کیا، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماہین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ حفصہ، سائرہ خالہ انہیں اٹھا رہی تھیں، وہ شدید غصے اور اشتعال میں اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ ان سے ظلم ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہین پھٹ پڑی، جب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ برہان سے طلاق لے کر الگ ہو جائے تو کیوں اس نے میری بات نہیں مانی، کیوں ضد کی اس نے مجھے مجبور کیا؟ وہ کہہ رہی تھی، وہ اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ فرح کو لگا وہ حواس کھو چکی ہے، تائی امی کا چہرہ ویران ہو رہا تھا، فائزہ چچی میں جیسے اب جان نہیں رہی تھی۔ سائرہ خالہ حفصہ کو سہارا دیتی باہر لے گئی تھی، ماہین ابھی بھی چیخ رہی تھی۔ پردہ یوں چاک ہوگا، حقیقت یوں عیاں ہوگی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ جنت پر ہی تھا، ابھی بھی تباہی کا سبب اس کا وجود ہی تھا۔ حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے اسے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا تھا۔ برہان کا وجود ایک اندھے کی آگ میں جل رہا تھا، تاثرات میں جنون اور وحشت سی تھی۔ برہان پلیز میرا یقین کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے… وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر شدید غصے میں 2 قدم پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں انگارے سے نظر آ رہے تھے۔ برہان پلیز میری بات سنیں، تڑپ کر آگے بڑھی، بازو پکڑا، منت کی۔ تائی امی کہتی تھی وہ نحوست جب تک اس گھر سے نہیں نکلے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے تو بس وہی کیا جو وہ چاہتی تھیں، میں نے تو… اپنی آنکھوں میں کرب لیے برہان نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتے لبوں کو جنبش دیتے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہیں۔ برہان میں آپ سے پیار… بس کر دو ماہین، وہ اس پر برس پڑا، ہاتھ بھی اٹھا دیتا اگر بر وقت پھپھو بیچ میں آ کر اسے روک نہ لیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید وہاں رکا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت دکھ اور صدمے میں مشتعل سا گھر سے نکل گیا۔ ماہین عبدالکریم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ والی 2 ایپیسوڈز ہوں گی وہ کمپلیٹ آئیں گی۔ دیکھیں نا، جنت نے تو ابھی تک اپنی صفائی خود دی ہی نہیں ہے اور خود ہی اس کے لیے یہ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، سارے ایک دم سے اس کے کیسے خلاف ہو گئے ہیں، پورا خاندان، پھپھو، چچی، اس کی ساری بہنیں، کیسے مطلب اتنا کوئی کیسے ڈفر ہو سکتا ہے؟
کہ وہ جادو کروا رہی ہے. حد ہو گئی. بس انہوں نے نا ایک کو پکڑ لیا اور اپنی ساری نفرت اس پہ نکالتی رہتی ہیں. ساروں نے گروپنگ کر لی ہے. اور اس کی بہنیں، ان کو اب تھوڑا سا ہوش آ رہا ہے. اب بھی کیا ہو رہا ہے، اب سارا کچھ سامنے آ گیا تب ہوش آ رہا ہے کہ وہ بلی کو کچھ ہونے پہ رو پڑتی تھی. بھئی یہ تو تم لوگوں کو پہلے کا نہیں پتہ تھا. میری بہن کسی کو قتل کر دے میں پھر بھی اس کے ساتھ رہوں، میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دے، میں پھر بھی کسی کو بولنے نہ دوں میری بہن کو کوئی کچھ بولے. یہ 6 بہنیں ساری کی ساری بے حسی تھی. کوئی حال نہیں ہے قسم سے. آج کل کے خون ہی نہیں ہے یار، خون میں کشش ہی نہیں رہی ہے. صحیح بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بہن یار بھائی کر لے تو وہ چلو پھر تھوڑا سا جسٹیفائی ہو جاتا ہے. بہنیں نہیں چھوڑ سکتی بہنوں کو، وہ بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی. تو یہ بس ساری ہیں بے وقوف، نکمیاں نہ ہو تو. اور جی اچھا، جنت شرازی مینشن میں پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا. شاید وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی اس لیے، اور وہ اپنے نانا کے گھر جائے گی. وہ تو پاس ہی ہوگا، ایسے اندر سے گزر کے نکل جائے گی جب، ہے نا. اور اچھا وہ مجھے لائن بڑی اچھی لگی ہے کہ جب وہ کہتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ جنت کا تو نام بھی اس نے رکھا تھا. یاد آ رہا ہے آپ کو وہ جو اس کے ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا نام جنت رکھ دیں. کیوٹ. اور ریان کا بھی سین کیوٹ ہو گیا. ابھی بس مجھے آرزو کیا نام تھا اس کا، دبینہ پودینہ کیا نام تھا، ادینہ. ہاں ادینہ اب کیا ایکشن لے گی اس کا بھی انتظار ہے. بس اب تھوڑا سا رہ گیا ناول. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.